پیاری مدد سوامی مہاراج جی اڑیا بھی اڑیا ہمیں کریا سوامی مہاراج ہریا سو ہریا سکا بھی ہریا یا شاہ سکا بھی ہریا جو ہوئے نظر تمہاری جی مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے معلوم نہیں کہ آپ میں سے میرے بھائی بہنوں نے کتنے لوگوں نے قرآن شریف کبھی پڑھا ہے. مجھے معلوم نہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں تو جو اپنے گھر کے اندر کبھی حضرت امام کے فرمان کی بک نکال کے پڑھتے ہو. مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو گنانوں کے اندر رس لیتے ہیں اور گنانوں کو سمجھتے ہیں. اگر آپ یہ تینوں باتیں کرتے ہیں، تین میں سے دو کرتے ہیں یا تین میں سے ایک کرتے ہیں، تو آپ کو ضرور اس بات کی خاطری ہوگی کہ خدا تعالیٰ کی جتنی بھی شکتیاں ہیں ان تمام شکتیوں میں سب سے بڑی شکتی اس کی رحمت ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے میں نے اپنے آپ کے اوپر اپنی رحمت لازم کر رکھی ہے. یعنی میں نے خود کے ساتھ یہ ایک بات کا پرومس کیا ہے، میں نے اس بات کو اپنے ساتھ ایگری کیا ہے کہ میں ہر حال میں رحمت ہی کروں گا. جگہ جگہ قرآن بھرا پڑا ہے، دمداتی بھی دی ہے، غصہ بھی کیا ہے، دوزخ کا ڈر بھی دکھایا ہے، سزا اور پنشمنٹ کے لیے بھی ہم کو وارننگ دی ہے. لیکن اوپر یہ ذکر کر کے پھر نیچے کہتا ہے کہ الرحم الرحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا خدا تعالیٰ ہے، اس سے زیادہ اور کوئی رحیم نہیں. الرحم الرحمین کا مطلب ہوتا ہے دی بیسٹ آف آل دی مرسیفل. تو مومنو، ہماری جو زندگی ہے، میں خاص طور پہ اسماعیلی طریقے اور مذہب کی بات کرتا ہوں. ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن مومن ہیں. مسلمان اور مومن میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں قرآن کی بھاشا میں، قرآن کی زبان میں، کہ جنہوں نے محمد کی رسالت کو قبول کیا اور اللہ ہے اس کی ہستی کو قبول کیا، اس کو کہتے ہیں مسلمان. مومن اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر ایمان ہے. تو ایمان کیا ہوتا ہے اور قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نے قبول کیا کہ خدا ہے اور محمد اس کا رسول ہے، یہ قبولت ہو گئی. تو مومن اس کو کہتے ہیں جو ایمان لایا
تو ان دونوں میں فرق کیا؟ اس نے مان لیا لیکن دل کے اندر اس پر اعتقاد اور یقین نہیں کیا. لگ بھگ 23 برس 23 ایئرس رسول پاک کی جو رسالت تھی، نبوت تھی، اس کے اندر نبی نے سب سے پہلے 10-11 برس اپنے سگے کٹمبیوں کے ساتھ لڑائیاں جو ہوئی، جھگڑے ہوئے، فساد ہوئے، اس میں ڈیفینسو پوزیشن رکھی، اور 12-13 سال غیروں کے ساتھ لڑائیاں لڑی جن کے اندر اپنے سگے کٹمبی بھی شامل تھے. پہلے 10-11 سال نبی نے جو مکہ میں گزارے اس کے اندر تلوار نہیں چلی، جیت کی لڑائی ہوتی رہی. نبی کے گھر والوں نے، نبی کے سگے کٹمبیوں نے اس کا سامنا کیا، تنگ کیا، دکھ دیے، ایذا دی، گالیاں دی اور بدنام کرنے کی کوشش کی. طرح طرح کے تکلیفوں سے نبی کو اتنا حیران کیا کہ نبی اپنی نبوت کا کام اچھی طرح نہیں کر سکتے تھے. خدا نے کہا اے محمد گام چھوڑ کے چلے جاؤ تو کچھ راحت ہوگی. اس کے پہلے خدا نے بندوبست کر دیا تھا. مدینے کے بہت سے لوگ پہلے سے ہی مسلمان ہو چکے تھے. مکہ کے اندر اسلام نہ پھیل سکا اچھی طرح، لیکن دور لگ بھگ 200 مائل کی دوری پہ مدینے کے اندر اسلام زبردستی زور شور سے پھیلنے لگا. تو یہ جو لوگ تھے مدینے کے لوگ، بہت دفعہ انہوں نے آ کے عرض کیا نبی ہمارے ادھر چلے آؤ. آخر ایک دن حکم ہوا اور نبی کریم نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چلے گئے، ہجرت ہو گئی. وہاں جا کے آپ نے انتظام کیا، بندوبست کیا، آرگنائزیشن کی، ایڈمنسٹریشن کی، اور اسلام پھیلنے لگا. وہی لوگ کے جو گھر کے اندر، مکہ کے اندر دکھ دیتے تھے، مینے مارتے تھے، تانے دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے، گند اچھالتے تھے، پتھر مارتے تھے. آپ نبی کی ہسٹری پڑھو تو اس شخص نے اتنے دکھ اٹھائے ہیں دینداروں کہ بات چھوڑ دو، ہماری طاقت نہیں وہ دکھ اٹھا سکے. رسول اللہ کی لائف پڑھا کرو. ایک دفعہ طائف گئے، 40 مائل دور ہے مکہ سے طائف. جب آپ ادھر پہنچے تو مکہ کے کچھ لوگ جو تھے نا وہ ان کے پیچھے پیچھے گئے دکھ دینے کے لیے. بنی قریش ان کے پیچھے پیچھے گئے اور وہاں جا کے طائف والوں کو کہا کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں. تو انہوں نے، نبی تو گیا لوگوں کو واز سنانے کے لیے، کوئی نہیں سنتا تھا. جدھر نبی جاوے لوگ منہ پھرا کے چلے جاوے. آخر اپنا مشن پورا نہ کر سکے، واز کرنے کے لیے گئے تھے لیکن واز نہ ہوئی. نبی اسی طرح سے واپس آ رہے تھے. اتنی دیر میں ان بدماشوں نے اس رستے کے اوپر کہ جس رستے سے واپس جانا تھا اپنے گھر کو، انہوں نے کھڈے وغیرہ کھودے اور اس کے اندر ببول کے کانٹے ڈالے، کانٹے دار جھاڑیاں ڈالی، وہ ٹریز ڈالے کہ جس میں لمبے لمبے تھورن ہوتے ہیں، وہ اندر ڈال کے اوپر انہوں نے گھاس باس ڈالی، تھوڑی سی مٹی ڈال دی اور پتہ ایسا لگے کہ یہ بھی رستہ ہے. جب نبی نزدیک آئے اور ایسا کاٹنے لگے کہ میں بچ کے نکل جاؤں، پیچھے سے کسی نے دھکا مارا اور اس کھڈے میں نبی پھینکے گئے. سارے بدن میں کانٹے لگے، لہو نکلنے لگا، سینکڑوں جگہوں کے اوپر سے خون نکلنے لگا، خون سے کپڑے تر ہو گئے. اب باہر کیسے نکلے؟ اور لوگ اوپر سے لڑکوں کو اکٹھا کیا، مارو اس کو، پتھر مارو. اوپر سے پتھر مارے. آخر کچھ نہ کچھ کر کے نبی کریم باہر نکلے. باہر نکلے تو پاؤں میں پتھر مارنے شروع کیے. نبی اس طرح اسی حالت میں پتھر کھاتے رہے، چلتے رہے، چلے گئے. شہر کے باہر نکل کے تھوڑا آرام کیا، تھک گئے تھے، سانس ٹھیک کی. ایک قافلہ نکلا، وہ اونٹ والے نے اونٹ پہ بٹھایا اور مکہ لے کے آئے. جب آپ نے گھر والوں کو آ کے یہ باتیں سنائی، بی بی فاطمہ تو بہت رونے لگی اور منہ سے کچھ بد دعا کے لفظ نکلنے لگے. تو نبی نے
اپنی بیٹی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا نہ. یہ لوگ ہیں نا جاہل ہیں, اگنورنٹ ہیں, مگر بد دعا نہیں کی, رحمت للعالمین ہے. تو رسول اللہ نے اتنے دکھ اٹھائے مگر اپنا مشن نہیں چھوڑا اور اپنا مشن پورا کر کے رہے. 1,24,000 نبیوں میں کسی نبی کو اتنے دکھ نہیں پہنچے جتنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے, مگر ساتھ ساتھ جتنی کامیابی اور سکسیس اپنی نبوت اور مشن میں ہوئی محمد کو, اتنی کسی نبی کو نہیں ہوئی. کیونکہ اپنی حیاتی میں رسول اکرم نے اپنی زندگی میں 23 برس کی نبوت, 63 برس کی لائف میں جب آخری حج کو گئے تو دینداروں 1.25 لاکھ مسلمان نبی کے ساتھ حج پہ گئے. یہ تو 1.25 لاکھ وہ تھے جو حج پہ آئے, باقی تو گھر بیٹھے ہوئے تھے. بہت بوڑھے تھے, بچے تھے, عورتیں تھی, یعنی آسرے 0.5 ملین آدمی, 5 لاکھ کے قریب آدمی رسول اللہ کی زندگی میں, اور وہ بھی 12-13 برس کے اندر مسلمان ہوئے تھے. اتنی سکسیس کسی نبی کو نہیں ملی, لیکن اسی نبی نے دکھ بھی بہت اٹھائے. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے کہی کہ ہمارا مولا بہت دفعہ فرمانوں میں کہتا ہے کہ تم اپنی ہسٹری پڑھا کرو تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ مذہب کیا چیز ہے. میں نے آپ کو عرض کی کہ اگر آپ میں سے کسی نے قرآن پڑھا ہے, یہاں قرآن کا پڑھنا مطلب کے ساتھ, مطلب جاننا ہے. یہ تو دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں, وہ تلاوت کر لیتے ہیں مگر کیا لکھا ہے پتہ نہیں. فرمان پڑھے ہیں, گنان پڑھے ہیں, تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر رکھا ہے. وہ ہر حالت میں رحمت ہی کرے گا. کبھی بہت کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں تو اس کی سزا دینے کے لیے وہ مجبور ہے, یعنی عادل ہے. کسی وہ آدمی کے اوپر جو ظلم کیا ہوگا تو اس جس پہ ظلم ہو گیا ہے اس کی دعائیں خدا پہلے سنے گا, رحمت بعد میں کرے گا. لیکن اگر خدا کا گناہ کیا گیا ہے اور ایک آدمی جو خدا تعالیٰ سے لڑ رہا ہے یا خدا کو مانتا نہیں ہے, وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے, تو خدا اس کو پنش کرنے میں دیر کرتا ہے, ڈھیل کرتا ہے. اور جو ذرا سی بھی بات کے اوپر اپنے گناہوں کے اوپر پچھتاوا کر لے گئے تو فوراً اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے, اس کو بخش دیتے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھو, دوسروں کے اوپر کیے ہوئے ظلم کو خدا تعالیٰ برداشت نہیں کرتا اور اس کے لیے اپنی رحمت چھپا لیتا ہے. تو خدا نے کہا میں نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے. یہ بھگتوں کے لیے, مومنوں کے لیے, خدا کو چاہنے والے, پیار کرنے والوں کے لیے یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ خدا نے اپنے اوپر رحمت قرار دے دی, خود ہی لازم کر دی. ہمارے سے گناہ ہو جاتے ہیں, ہمارے سے بھولیں ہو جاتی ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم کو موہ ممتا مایا پکڑ لیتی ہے, سست بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ذرا سا بھی کسی دن ہم کو خیال آیا میں ٹھیک نہیں کرتا, یا مولا میری بھول ہو گئی, مولا میں نے گناہ کیا, یاری تو رحم رحمی مجھے معاف کر دے, تو وہ تو انتظار کر کے بیٹھا ہے کہ یہ معافی مانگے میں معاف کر دوں, کیونکہ یہ اس کی خود کی ملکت ہے. یعنی ہم نے اس کا گناہ کیا, حضرت امام کا گناہ کیا, علی کا گناہ کیا, اس لیے اس نے تو ہم کو چھوڑا دیا. لیکن جب ہم دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو پھر اس کی رحمت کام نہیں آتی. اس وقت عدل و انصاف کام آتا ہے, اور جب وہ جسٹس کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت چھڑانے والا کوئی نہیں. فارسی میں کہاوت ہے کہ چوب خدا آواز نہ دارد, خدا کی لکڑی میں آواز نہیں, چوب خدا آواز نہ دارد, اگر بیزن دوا نہ دارد. خدا کی لکڑی میں آواز نہیں, مگر جب وہ مارتی ہے تو اس کی پھر دوا نہیں. اس لیے ہم کو ہمارے رسول نے, ہمارے اماموں نے, ہمارے پیروں نے جو ہدایتیں کی ہیں دینداروں, ان ہدایتوں کے اندر بار بار ہم کو یہ کہا گیا کہ دوسروں کے اوپر کچھ بھی ایسا کام
दूसरों के लिए या दूसरों के ऊपर ऐसा कुछ नहीं करना कि तुम बख्शे न जाओ। खुदा के गुनाह होने से, माफी मांगने से, शर्मिंदा होने से, रिपेंट होने से माफी दे देता है, दूसरों के लिए नहीं। तो ये चीज हमारे मजहब की एक बड़ी समझने जैसी चीज है। इसके ताल्लुक के अंदर ये स्वामी महाराज जी हरिया सो हरिया, ये जो जितनी भी हरी चीजें हैं, आबाद है, सुखी हैं, वो तो है ही, लेकिन तेरी अगर मीठी नजर पड़ जाए तो सूखा भी हरा हो जाए। मतलब इसका ये है कि सुखी लोग तो हैं ही तेरी रहमत से सुखी, लेकिन तू अगर रहमत करे तो दुखी भी सुखी बन जाए। लेकिन तेरी रहमत होनी चाहिए। अब वो रहमत के लिए कम से कम हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़े। 1934 के अंदर 34 में मिशनरी सब्जली यूरोप बुलाए गए थे। मौला के पास एक महीना ठहरे। वो जमाने में मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह मोस्टली लंदन रहा करते थे। लड़ाई के जमाने के अंदर मौला स्विट्जरलैंड 5 वर्ष स्विट्जरलैंड में रहे और बाद में साहब ने फ्रांस को अपना रहठान बना लिया। आज भी हजरत इमाम ने अपना घर एग्लेमो में तो फ्रांस के अंदर बनाया। जब ये कामकाज पूरा हुआ, मौला ने इजाजत दी वापस जाने के लिए। सब्जली मौला के पास अलविदा कहने के लिए निकले। स्टीमर में जाते थे उस जमाने में। चली मुलाकात के लिए मौला के हुजूर में मेहमानी रखी। मौला ने बहुत सी हिदायतें की, फरमान किए। सब्जली हाथ बांध के खड़े, मुंह से कुछ बोला जाता नहीं, दिल भरा हुआ है। 1 महीना हुजूर में रहा, दीदार की स्वाद और लज्जत उठाई, इमाम की रहमतें उठाई। अब मैं जा रहा हूँ, दिल भर आया। सब्जली क्या है, तुझे कुछ कहना है? शुक्र मौला, तू इजाजत देवे, रजा देवे तो मैं कहना चाहता हूँ। बोलो, खुशी से करो। ऐसा मौला, मैं हिंदुस्तान वापस जाता हूँ। मेरी अर्ज ये है कि जमात के ऊपर, दुनिया भर की जमात के ऊपर हर वक्त तेरी रहमत उतरती रहे। मौला फरमाया, सब्जली, मैं हर वक्त अपनी रहमत भेजता रहता हूँ, हर वक्त। लेकिन कभी कभी रहमत मेरी वापस आ जाती है। सब्जली बड़ा हैरान, या मौला, तेरी रहमत वापस आ जाती? फरमाया, हाँ, क्योंकि मेरी रहमत को रिसीव करने के लिए कोई नहीं होता। कभी हजरत इमाम ने हमें दुआ शीश फरमाई तो हम कम से कम आमीन तो कहेंगे नहीं। ये एक चीज अच्छी, हर जमात में अच्छी चीजें हैं, लेकिन बाज़ जमातें दूसरी जमातों में कोई एक खास चीज में ज्यादा अच्छी होती हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अच्छी, दिल को खुश कर देने वाली ये बात मुझे मिली। उधर जब मुखी कहते हैं ना, खाना वदान, तो सारी जमात इस दीवार से लेके उस दीवार तक इस तरह आमीन बोलती है कि ये सारी छत वगैरह कांपती है। आमीन, सारे, हर बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द सब आमीन कहते हैं। और हम तो मुखी के पास दुआ कराने जाते हैं तो वहाँ भी हमारे मुंह से आमीन नहीं निकलता। मिशनरी साहब मुंह दिल में कह देते हैं। अरे भाई, दिल में कहते हो भले कहो, जीभ से भी तो कहो, ताकि बच्चे और दूसरे लोग सीखें। हजरत इमाम जब आते हैं दुआ शीश देते हैं, आमीन कहो। मुखी कमरिया दुआ शीश देते हैं, आमीन कहो। ये रिसेप्शन है किस्म की, ये रिसीविंग है। तो मौलाना सुल्तान ऊंचा कहते हैं कि कभी कभी मेरी रहमत वापस आ जाती है। क्यों? कि मेरी रहमत को लेने वाला कोई नहीं होता। इसके मतलब बहुत, शाम के वक्त प्याला हाथ में लेके जिसमें पानी भरा हुआ है,
لیکن یہ ظاہری پانی نہیں، یہ پانی رحمت کا، نور کا پانی ہے۔ حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کی یہ بات ہے، مولا پانی کا پیالہ لے کے، ایک ہاتھ میں رومال ٹوال لے کے اس دروازے کے اوپر کھڑا ہے کہ جو جماعت خانے کے اندر دروازہ کھلتا ہے اور جہاں ہم ذرا سا کھڑے ہو کے نمن کر کے سر جھکا کے کہتے ہیں ہے زندہ، تو مولا تولیے سے، ٹوال سے ہمارے منہ کی مٹی دھول صاف کرتا ہے اور اس نور کے پیالے سے ہمیں چھانٹا دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت پہلی۔ میجر مکلائی ہماری ریکریشن کلب کے، یعنی جس کا نام بعد میں ایسوسی ایشن بنا اور آج کل اس کا نام طریقہ بورڈ ہو گیا، میجر مکلائی پریزیڈنٹ تھے، ایڈمنسٹریٹنگلی بہت قابل شخص تھے، بڑے ہوشیار بیپاری تھے، بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے، لیکن وہ کیا ہو گئے، بلین کا بیپار تھا ان کا۔ بلین یعنی سونا اور چاندی لیتے اور دیتے تھے، سستا نہیں، خریدتے تھے، بیچتے تھے۔ اس زمانے کے اندر آج سے 60 برس 70 برس پہلے کی میں بات کرتا ہوں کہ اس کے ٹیبل کے اوپر 8-8 10-10 ٹیلی فون ہوتے تھے، بڑا بزی آدمی تھا۔ تو شام کو تھک جاوے، وارڈن روڈ کے اوپر ان کا بنگلہ تھا، وہاں جا کے ہاتھ منہ وغیرہ دھوئے، اتنی دیر میں تو جماعت خانے کا ٹائم ہو جاتا تھا۔ پھر وہ باہر ہاتھ میں لکڑی لے کے ہینگنگ گارڈن ہوا کھانے کے لیے گھومنے چلے جاوے۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ کہتے ہیں مکلائی تم روز جماعت خانے جاتے ہو؟ کہتے نہیں خداوند نہیں جاتا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ لیکن خداوند میں گھومنے جاتا ہوں، ہینگنگ گارڈن سارا دن کام سے تھک جاتا ہوں تو میں ہینگنگ گارڈن پہ دعا پڑھ لیتا ہوں۔ دیکھو مکلائی، تم جب ہینگنگ گارڈن پہ چلتے چلتے دعا پڑھتے ہو تو تم نے مجھے پکار کیا تو میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اب تو چل رہا ہے، میں تیرے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، تم نے میرے سے کوئی بات نہیں کی، مجھے ریسیو نہیں کیا، کیونکہ اس وقت تم نے مجھے بلایا ہے تو میں تیرے پاس آیا ہوں، تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ مکلائی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مولا فرماتے ہیں دیکھو مکلائی، تم میرے گھر پہ آؤ، میرے مہمان ہو، میں دروازے کے اوپر ایک رومال لے کے پانی کا پیالہ نور سے بھرا ہوا، رحمت سے بھرا ہوا لے کے میں ادھر کھڑا ہوں، تم میرے بچے ہو، جب تم میرے گھر پہ آتے ہو تو پیار کرنے والی ماں کی طرح میں تمہارے منہ کی دھول مٹی وغیرہ، آدمی مسافری کر کے آتا ہے تو پسینہ ہوتا ہے، دھول مٹی ہوتی، فرمایا میں ٹوال سے، میں رومال سے تمہارا منہ صاف کرتا ہوں اور پھر اس نور کے پیالے میں سے میں تم کو رحمت کا چھانٹا دیتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم میرے دروازے پہ آتے ہو تو میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں، وہ دھول مٹی گناہ ہے، اور برکت اور رحمت کا میں تمہیں چھانٹا دیتا ہوں۔ تم اگر میرے گھر پہ نہیں آتے تو اس چیز سے تم محروم ہو جاتے ہو۔ یعنی امام تو رحمت کے لیے کھڑا ہے، ہم جاتے ہی نہیں کہ اس کی رحمت ملے، تو اتنی ہمارے بھاگ کی جو رحمت ہے وہ مولا کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے، ہمارے اوپر نہیں اترتی۔ ہر روز جماعت خانے میں آنا ہمارے لیے اسی وقت تکلیف کی بات بنتی ہے، تھک جاتے ہیں، کا کام ایسا ہے، میں مانتا ہوں اور امام نے قبول بھی کیا ہے کہ شام کے وقت جن کی روزی لگی ہوئی ہے، نوکری کرتے ہیں یا ریسٹورینٹ وغیرہ کا دھندا ہے، شام کا ہے، اس لیے وہ شام کو جماعت خانے نہیں آ سکتے، لیکن کم از کم دینداروں وہ صبح تو آ سکتے ہیں۔ سچے مومن وہ ہیں کہ جو اس بات کی کوشش کرتے رہیں اور مولا کو کہیں مولا میرا دھندا تو نے میری روزی شام کو بھیجی، میں تیرے در پہ پہنچ نہیں سکتا، کیا تو ایسا شکتی مان نہیں ہے، کیا تو اتنی قدرت والا نہیں ہے کہ تو میری روزی کو بدل دے، مجھے ایسی روزی دے، آرام کی فرصت کی روزی ملے، میں تیرے گھر پہ آ کے تجھے سلام کر سکوں، تو کیا وہ مولا ہمارا کام نہیں کرے گا؟
بیت الخیال کے اندر ایک بٹن کی وہ بیت الخیال کی چوپڑی تھی مولانا سلطان محمد شاہ کے فرمانوں کی. اس کے فرمانوں میں ایک فرمان لکھا ہے, میں آپ کو وہ سناتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ بیت الخیال والوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اپنی روحانی ترقی کا خیال ہے, میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ تم بیل کی طرح, بیل یعنی بل, آکسن, بلد کی طرح محنت مت کرو کہ تم تھک جاؤ شاریرک اور مانسک طور پہ. 6 گھنٹے 8 گھنٹے کام کرو, خدا نے جتنی روزی تمہیں مقسوم کی ہے تمہیں ضرور ملے گی. پھر نیچے مولا بعد میں لکھتے ہیں کہ جو خدا تم کو روزی دیتا ہے, کبھی تم اس کے پاس دعا مانگو کہ اے خدایا میری صبح کی پروڑیے کی بندگی خراب نہ ہوئے, اے مولا میری مانسک اور شاریرک حالت اچھی رہے, اے مولا مجھے ایسی روزی دے کہ مجھے اس میں دکھ نہ ملے. کیا خدا جو تمہیں 10 گھنٹے 12 گھنٹے محنت کرنے کے بعد جتنی روزی دیتا ہے, وہ خدا تمہیں 2-4 گھنٹے کے اندر وہ روزی نہیں دے سکتا؟ وہ سرو شکتیمان ہے کہ نہیں؟ آل مائٹی ہے کہ نہیں؟ اگر مانتے ہو کہ وہ آل مائٹی ہے تو وہ تو جو چاہے سو کر سکتا ہے. ہماری نیت کیا ہے؟ اگر یہ ہماری نیت ہے کہ میں صبح کروڑیے کی بندگی کر کے اپنی روحانی منزلت حاصل کروں اور اس کے اندر میرا بزنس مجھے نڑتا ہے, آگے آتا ہے, یعنی میرے مالک, میرے پیدا کرنے والے, مجھے روزی دینے والے, اے مولا مجھے پالنے والے, میرا کام بدل دے مولا, مجھے ایسا کام دے کہ میں روزی بھی پاؤں اور میں تیری در پہ بھی آؤں. 66 کی سال میں حضرت امام دار السلام آئے, انگت مہمانیاں رکھی جاتی تھی, 3 جنے جاتے تھے. ایک آدمی اپنی بیوی کو لے کے گیا مہمانی کے اندر, اچھا طاقتور آدمی تھا, ایسا لگتا تھا کہ کوئی مکینک ٹائپ کا ہے. مولا کے پاس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا. مولا نے اس کو دیکھ کے بہت خوشی ظاہر کی. مولا پوچھتے ہیں, پہلے تو دعا سیکھ دی, کیا کام کرتے ہو؟ خدا میں انجن ڈرائیور ہوں. اس وقت ایسٹ افریقن ریلوے چلتی تھی. خدا میں انجن ڈرائیور ہوں. ایسا؟ شاباش, خانہ والا. کہتا خدا مجھے عرض کرنی کیا ہے؟ مولا میں 15 دن رات کی ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں, 15 دن مجھے دن کی ڈیوٹی ملتی ہے, اور میں جب یہ انجن چلاتا ہوں تو میری ساری کنسنٹریشن ڈرائیونگ میں ہوتی ہے, کیونکہ میں جوخم دار ہوں اس بات کا کہ ایکسیڈنٹ نہ ہوئے, ہو سکتا ہے لائن کے سامنے آگے کچھ خطرہ ہوئے, تو خدا میں بہت چوکنا رہتا ہوں. اس وقت میں اچھی طرح کنسنٹریٹ کر کے دعا بھی نہیں پڑھ سکتا, مولا میں جماعت خانے بھی نہیں جا سکتا, تو میرے دل میں دکھ ہوتا ہے. ماں باپ فرمایا دیکھو تم مجھ کو یاد کر لیا کرو, اتنا کافی ہے, مگر اپنی ڈیوٹی برابر بجاؤ. کیوں کہ اگر پیچھے 200-400 آدمی مسافر ہیں تو ان کی جانیں تمہارے مسٹیک سے خراب ہو سکتی ہیں. تم رسپانسبل ہو, اس کے لیے برابر ڈیوٹی بجاؤ. اور جس دن کا ڈیوٹی ہو اس دن شام کو جماعت کرنے آیا کرو. وہ کہتا مولا آپ دعا کرو کہ مجھ کو ایسی ڈیوٹی ملے کہ میں ہر روز صبح شام جماعت کھانے آؤں. اتنا مولا راضی ہوا اس کی اس عرض کے اوپر. ماں باپ کا چہرہ لال ہو گیا خوشی کے مارے. ماں باپ فرمایا میں ضرور دعا کرتا ہوں, تمہاری یہ مراد ہے, میں ضرور دعا کرتا ہوں, انشاءاللہ تیرا کام بدل جائے گا. اور 2-2.5 مہینے کے بعد اس کی ڈیوٹی آفس میں لگ گئی کدھر, اور وہ انجن ڈرائیور میں سے نکل کے ٹیچنگ میں لگ گیا, دوسرے ڈرائیوروں کو سکھانے کے اوپر لگ گیا. روز صبح شام جماعت خانے آ. جو خدا ہم کو 2, 4, 6, 8, 10 روٹیاں دیتا ہے, کیا اس خدا میں یہ طاقت نہیں
کہ ہم کو 10 روٹیاں جو 10 گھنٹے میں ملتی ہیں ان کو 2-3 گھنٹے میں دے دے گے. اگر آپ کہو کہ نہیں خدا میں یہ شکتی نہیں ہے تو میری وہ بات مجھے واپس دے دو. لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ خدا میں یہ طاقت ہے اور وہ آل مائٹی ہے تو دیندار اس کو کہو یا مولا میں تیرے جماعت خانے تیرے در پہ تجھے سلام کرنے نہ پہنچ سکوں. مولا یہ دل دکھتا ہے, مجھے ایسا دھندا دے, مجھے ایسا کام دے خدا بندہ کہ میں تیرے دروازے پہ آ کے تجھے سلام کروں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں اگر آپ نے یہ دعا مانگی تو ضرور مولا بدل دے گا. مگر ایک بات ہے, خدا کے ساتھ شرط مت لگانا, کیونکہ وہ تو اتنا طاقت والا ہے تو شرط پوری کر دے گا. مگر ہم بعد میں اگر سب کچھ کرنے پر بھی مولا نے ہماری دعا قبول بھی کر لی, پھر بھی ہم وہ مقوقہ جماعت خانے کے آجو بازو میں اسماعیلی رہتے ہیں, جماعت خانہ بیچ میں ہے, کھڑکی کے اوپر بالکنی میں بیٹھے رہتے ہیں, جماعت خانے نہیں جاتے, دعا ادھر ہی سن لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. پھر جماعت خانے آنا ضرور آنا. حیدرآباد سندھ کے اندر ایک آدمی جوانی سے اس کو مذہب کا بڑا شوق, علم کا بڑا شوق, بڑی بڑی کتابیں پڑھے, کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی واضح بھی کرے. اس زمانے کے اندر جو مجلسیں ہوتی تھی وہ اس طرح ہوتی تھی کہ شام کو لوگ دعا وغیرہ پڑھ کے اپنے گھر جاوے اور گھر کھانا پینا کھا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلا دینے اور رات کو 9 بجے واپس جماعت خانے آوے تو وہاں مجلس شروع ہوتی تھی. اس کو جاگرن کہتے تھے. جاگرن کا مطلب رات کی مجلس. اور پھر مشنری آوے, رات کے 1-8 گھنٹہ تک واز ہوئے اور لوگ گھر واپس آوے تو 12-12:30 بجے ہوئے. یہ جاگرن اس زمانے میں ہوتی تھی. اور ادھر افریقہ کے اندر بھی اور ہندوستان پاکستان کے اندر بھی ابھی کچھ 30 برس پہلے ایسا ہی سسٹم چلتا تھا. اس نے واضح بھی کی, اس کو شوق تھا. ایک دن کہتا مولا میرے کو تو 40,000 روپیہ دے, یعنی میری ملکت 40,000 کیپٹل ہو جائے تو میں یہ سب دھندا بند کر کے میں تیری نوکری کروں, خدمت کروں, مشنری بن جاؤں اور ساری زندگی میں وقف کر دوں. ڈیڈیکیشن. میں یہ بات کرتا ہوں 1910-12 کی, یعنی آج سے لگ بھگ 80 برس پہلے کی, 100 سال پہلے کی. یہ مولا کے پاس یہ دعائیں مانگتا رہے. 2-1 برس کے بعد 1914 کی لڑائی لگی. اس آدمی کا دھندا یہ تھا کہ چمڑا جو صاف کیا جاتا تھا اس کے اوپر کا پاؤڈر نکلتا تھا. یہ اس پاؤڈر کو اکٹھا کر کے تو بعض جدی جدی فیکٹریوں کو بیچتے تھے. اس پاؤڈر کے اندر سے گلو بنتی ہے. اس پاؤڈر سے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں. تو یہ پاؤڈر اکٹھا کرے اور اس کو بیچا کرے. چمڑے کا دھندا اس کا. لڑائی لگی, چیزوں کے بھاؤ چڑھنے لگے. اس وقت اس کی موڑی 5-10 ہزار روپیہ تھی, لیکن ودن اے ایئر اس کی موڑی 40-50 ہزار ہو گئی. اب وہ جو اتنا بزی ہو گیا کہ وہ پرومس تھوڑا سا بھولا گیا ہے. لیکن ایک دن بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آیا میں نے مولا سے وعدہ کیا تھا کہ 40,000 دے گئے تو میں بزنس بند کر کے اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کر دوں. حساب کتاب کیا. حیدرآباد میں آج سے 90 برس کے 80 برس کے 70 برس پہلے کہاں بینک کے تھی, لوگ خود پیسے گھر پہ ہی رکھتے تھے. حساب کتاب کیا تو بہت خوش ہوا. 50,000 روپے تھے. مانگے کتنے تھے؟ 40. اب تو 50 ہو گئے. بھاؤ چڑھتے تھے. لڑائی زور شور سے چل رہی ہے. دل کے اندر شیطان نے کہا مورخ ایسے ٹائم کے اندر تم بزنس بند کرو. 50 ہوئے ہیں نا, 1,00,000 کہاں دور ہے. ڈیڈیکیشن تو کرنی ہے. 60,000 ہوئے, 70,000 ہوئے, 1,00,000 ہو گیا. مگر لوبھ لالچ رے من موہ سو لگت ہے, سو دین کی راہ سو تلیا. لوبھ یعنی گریڈ, لالچ یعنی ٹیمپٹیشن,
من کے اندر جب یہ دو چیزیں گھس جاتی ہیں تو انسان آڑی واڑی سب بھول جاتا ہے، زندگی بھول جاتا ہے، موت بھول جاتا ہے، خدا بھول جاتا ہے، دین کی راہ سے نکل گیا، لاکھ ہو گیا، 10,000 اور ہو گئے، 20,000 اور ہو گئے، ارے 40 کا وعدہ اور 3 گنا ہو گئے، 1 کے 3 ہو گئے، مانگے 40 ہو گئے 120۔ ایک جاگرن تھا، جاگرن لمبا ہوا، جو مشنری آئے تھے اس نے 2 گھنٹے وائز کی، رات کو 1 بجے مجلس جاری ہے، ایک لڑکے نے آ کے اس کے کان میں کہا جلدی نیچے آؤ، ایک آدمی تجھے بلا رہا ہے۔ نیچے اترا تو اس آدمی نے کہا بھائی تیرے وقار کو، تیرے گوڈاؤن کو آگ لگ گئی ہے، اور وہ زمانے کے اندر اگر آگ لگے تو ود ان منٹ تو سب برباد ہو جاوے، چمڑے کا بھوکا جلنے میں کتنی دیر لگے، پاؤڈر کی طرح اڑ جائے، اور اس کے اندر لکڑی کی پیٹی میں سب نوٹیں بھری ہوئی تھی، اور تجوری بھی ہوگا تو اتنی آگ میں پگھل جائے۔ بھاگا، جب تک وہ ادھر پہنچے شہر کے باہر تھی تب تک تو سب خاک ہو گئی، باقی بچا کیا؟ گھر کے اندر 1000 2000 شاید ہوں گے، شیشے میں سے 10 20 25 50 ہوئیں گے، سب برباد ہو گیا، خاک سیاہ ہو گیا۔ پتھر پہ بیٹھ کے چکری آنے لگی، پتھر پہ بیٹھ کے سر پکڑ کے بیٹھا رہا۔ آگ کو بجھانے والے بمبوں نے بجھائی، لوگوں نے بجھائی، اس کو اتنا دھکا لگا، اتنا دھکا لگا، ایک آدھ دن ہوش نہیں آئی، کھانا پینا بند ہو گیا۔ اب اس کو وعدہ یاد آیا، مومن شخص تھا، وعدہ یاد آیا، مولا میری بڑی بھول ہو گئی، مولا میری بڑی بھول ہو گئی، تو نے تو بڑا رحم کیا، 40 مانگے تو تم نے 80 دیے، 120 دیے، دگنے نہیں تگنے دیے۔ اب وہ زمانہ ایسا تھا کہ امام سلطان محمد شاہ کراچی میں تھے، 1-2 دن کے بعد اس کو ذرا ہوش آئی، گیا کراچی، آرڈینری آدمی تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، کراچی گیا تو دیکھا تو حاضر امام آنے کے لیے تیاریاں ہو گئی، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اب اس کو اندر کون جانے دے گے؟ تو جو مین گیٹ تھا کھارا در جھونا، کھارا در جماعت خانہ، جس کے بازو میں اس وقت وہ مسافر خانہ بھی تھا، گیٹ بند تھا، والنٹیئر کھڑے ہیں، یہ ایک سائڈ کے اندر جا کے گیٹ کے پاس کھڑا رہ گیا۔ جب مولا کی گاڑی کی وسل بجی، آہستہ آہستہ گاڑی آئی، کانچ کھول کے مولا ادھر ادھر سر ہلا کے ہاتھ سے دعا سیس دیتے رہے۔ ابھی گاڑی اندر جانے کے لیے اتنی سلو ہو گئی کہ آدمی چلے تو زیادہ فاسٹ چلے۔ جب اس کے پاس صاحب کی باری آئی، اس نے نمن تو کیا، تو صاحب کہتے ہیں ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ اب لوگ سمجھے نہیں کہ صاحب نے یہ کس کو کہا، لیکن جس کو کہا وہ سمجھ گیا۔ آنکھوں میں سے خوب پانی نکالا، دل بھر آیا، اپنی غلطی کے اوپر بہت دکھ لگا اس کو۔ ماں باپ تو چلے گئے اوپر، گھس گھس کر کے یہ اندر گھس گیا اور گاڑی کے پاس کھڑا رہا۔ مولا باپا اوپر سے نیچے اترے، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پھر ماں باپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ تڑپ اٹھا، آپ تو چلے گئے۔ اب یہ ڈھونڈتا تھا، وہ زمانے کے اندر چیف مشنری حسینی تھے، حسینی پیر محمد، اس کے پاس پہنچا، منہ اس کا لٹکا ہے، آنکھیں رو رو کے سوجی ہوئی ہیں۔ اس کو کہتا ہے مشنری صاحب مجھے حضرت امام کے پاس جانا ہے، لیکن کیا کام ہے؟ اس کو ساری سٹوری سنائی۔ اوہو بس میں تیرے کو کل لے جاؤں گا، مگر پوچھنے دو۔ دوسرے دن مولا کے حضور میں گیا مشنری حسینی، تو کہا خداوند ایک آدمی ہے، یہ اس کی حالت ہے، اس کو آپ کے پاس ملنا ہے۔ ایسا فرمایا مجھے پتا ہے، اس کو لے کے آؤ کر۔ اپوائنٹڈ ٹائم کے اوپر حسینی مشنری اس کو لے گئے۔ امیر سے اس کا نام لے کے پکارا، یہ امیر لاکھا مشنری کی بات کرتا ہوں۔ امیر
दरवाजे के ऊपर, तुमने हमारा वादा पूरा नहीं किया, अपना वादा पूरा नहीं किया, हमने अपना वादा पूरा किया। भाग के आया, मौला के पाँव में गिर गया, खुदा मुझे माफ करो, दुनिया के लालच में फंस गया, अब क्या करना है? खुदावंद तू कबूल करे तो मैं सारी जिंदगी मैं तेरा मिशनरी बन के तेरी सेवा करूं। हुसैनी मकराई को बोलो इसको मिशन में ज्वाइन करो। हमीर लाखा मिशनरी, उसकी ये जिंदगी हुई और बहुत आला दर्जे का मिशनरी बना। हमीर लाखा मिशनरी की मैंने 1-2 जगह अपनी वाजों में गए 10-15 साल में उसका जिक्र किया है। अमीर मिशनरी कैसे आदमी थे उसकी बात सुनाऊं। मिशनरियों की मेहमानी थी, आराम से बातें हो रही थी, रूहानी बातें हो रही थी, नूर बरस रहा था। मौला ने मिशनरियों को पूछा कि तुम में से किस किस ने नूर देखा है, हाथ ऊंचा करो। तो ने हाथ ऊंचे किए। अमीर मिशनरी सामने बैठे थे, ये तो मुंह नीचे करके अदब से बैठा था। मौला ने लकड़ी उठाई, ऐसा लकड़ी पॉइंट करके कहा, अमीर तुम क्यों हाथ ऊंचा नहीं करते? तो इसने हाथ ऊंचा किया। ये हमीर का दर्जा। मगर जिंदगी के अंदर ऐसा कभी होता है, हम मौला से कोई प्रॉमिस करते हैं, शर्त लगाते हैं, वो धनी मालिक, वो सर्वशक्तिमान ऑल माइटी, वो कादर मुतलिक, उसके लिए तो कोई चीज मुश्किल नहीं। कभी भी उसके साथ शर्त नहीं लगाना, कभी नहीं। वो जीत जाएगा तुम हार जाओगे। ऐसा नहीं कहता कि हर दफा हार ही जाओगे, मगर हम इंसान हैं, दीनदारों, भूल जाते हैं। कभी कभी हमारा ऐसा होता है। हमारे मजहब की एक और अच्छी बात यह है जो हमको हमारे पीरों ने सिखाई कि कोई भी छोटी मोटी तकलीफ आ जाती है तो हम मानता मानते हैं। कभी सफर पे जाते हैं ना हम, मुसाफरी पे, तो हम 10, 20, 25, 50 सेंट वोरावे के डालते हैं कि हमारा सफर सलामत रहे। हिंदुस्तान के अंदर 5 पैसे डालते थे हम लोग, अफ्रीका के अंदर थोड़ा माल ज्यादा मिला, 1.25 शिलिंग डालते थे। 5, 10, 20, 25, 50 सेंट आपकी खुशी। मौला को पैसे से कोई लालच नहीं, वो तो नियत देखता है। लेकिन आप करोड़पति हो और 2 सेंट दे दो तो मौला भी देता है कि ये कंजूस है, इतना मैंने दिया और वोरावे में दिए क्या 2 सेंट। गरीब आदमी है तो ठीक है। तो हमारे मजहब की ट्रेडिशंस में ये एक ट्रेडिशन है कि जब ये मुसाफरी पे जाते हैं, भले आप इधर से 70 माइल के ऊपर नायाग्रा फॉल्स है ना, कभी इधर भी जाओ या किचनर तक जाओ, तो हमारे बूढ़े आदमी बच्चों को सिखाते थे, बेटा 5 सेंट वोरावे जाके जी दे, रास्ते में ना तुझे कोई एक्सीडेंट होवे, ना कोई चोर तुम्हें तकलीफ देवे, ना कोई और तकलीफ होवे। तो ये वोरावे की सलामती ये हम मानते हैं। इसी तरह से कभी कोई काम मुश्किल आ गया, एक खाली एग्जांपल देता हूँ। भाई बैंक मैनेजर के पास जाना है, मेरी क्रेडिट तो इतनी नहीं, लेकिन 10-20 हजार ओवरड्रॉ मांगना है। फर्स्ट टाइम जाता हूँ, बैंक मैनेजर मना कर देगा तो रखड़ जाऊंगा। या मौला मैं $1.25 की मानता हूँ, मेरी मुश्किल आसान कर दे, मैं ये मैनेजर के पास जाता हूँ, मेरा काम हो जाए। तो हम ये एक मिन्नत मानते हैं। उस वक्त तो $1.25 जमा करने आके नहीं दे सकते, लेकिन कभी आपने ये मिन्नत मानी तो उस वक्त $1.25 निकाल के गांठ बांध के जुदा रख दो, इसको फिर हाथ नहीं लगाना। और रात को या जो इमीडिएट बन सके तो मौला के दरबार तक ये पहुंचा दो। कुरान शरीफ की भाषा में इसको नजर कहते हैं, मिन्नत कहते हैं। ये हमारे मजहब की एक प्रथा है, उसका काम हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ गई तो हम कहते हैं, या मौला मेरा बच्चा बीमार हो गया, या फलाना घर में बीमार है, मैं मुश्किल आसान की तस्बीह के पैसे की मिन्नत मानता हूँ। हमारे इधर मुश्किल आसान की तस्बीह मुझे लगता है कि शायद 15 सेंट है, या कितने भी। तो मुश्किल आसान की तस्बीह की हमने मानता मानी और इंशाअल्लाह वो मानता फलती है। 99.9% ये मानता फलती है, करके देख लेना। लेकिन दिल के अंदर डामाडोल रहोगे तो फिर ये मेहमानी में चले जाएंगे, मुश्किल आसान में नहीं जाएंगे। आपको यकीन रखना पड़ेगा, हमारे मजहब की ये प्रथा है।
تو اس طرح سے ہم یہ منتیں بھی جو کرتے ہیں نا، یہ قسم کا پرومس ہے، اس کو ضرور پوری کرو. کبھی کبھی ہم مانتے ہیں کہ جو 8, 10, 20 دن کے بعد، مہینے کے بعد، یا کسی ایسے کام کے لیے کہ جس کو 5, 6 مہینے نکل جاتے ہیں، ہوتا کیا ہے، ہم وہ بھول جاتے ہیں. مان کے اگر آپ بھول گئے تو یاد رکھو اس کی تکلیف بہت ہو جاتی ہے. مانتا اگر مانی ہے تو اسی وقت اس کی رقم الگ کر دو. مجھے کبھی کوئی آدمی جماعت خانے آتے کوئی آدمی بولے نا، مشنری صاحب یہ رقم میری جماعت خانے میں لے جانا، تو میں رومال نکال کے یا کاغذ نکال کے اس کو سیپریٹ باندھ دیتا ہوں. حالانکہ وہ ایسا ہے کہ خرچ کر ڈالو تو کھیسے میں سے نکال کے دے سکتے ہو، لیکن میرے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ جو رقم اس نے نکالی وہی رقم جماعت خانے میں جانی چاہیے، وہی نوٹ جانی چاہیے، وہی کوئن جانا چاہیے جو اس نے ہاتھ سے دیا ہے. تم اس کو یوز کر لو اور باقی اپنے کھیسے میں سے دے دو. نہیں، اس نے اس کوئن کے اوپر، اس نوٹ کے اوپر منت کی ہے، تو اس میں گڑبڑ نہیں کرنا، اپنے پیسے کے ساتھ مکس نہیں کرنا، کیونکہ اس کے اندر اس نے نشانی لگی. منت مانتا کی ہوئی بھول جاتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، بہت دکھ اٹھانے پڑتے ہیں. اس لیے کبھی کوئی منت یاد آ جائے تو نبی کریم فرمایا کہ اس کو پوری کرو اور خدا سے توبہ مانگو، مگر مانتا پوری کرو. میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ کوئی بھی وعدہ کرو مولا سے تو پورا کرو، مگر خدا کے ساتھ کبھی شرط نہیں لگانا. عاجزی کرنا، عرض کرنا، منت ماننا، اس کے سامنے رجوع کرنا، دعائیں مانگنا، وہ اچھا ہے، لیکن شرط نہیں کرنا. ہم شرط میں ہار جائیں گے. ہمارا ایک بہت بڑا آدمی، میں اس کا نام دوں گا تو پونی جماعت اس کو جانتی ہوگی، کم از کم نام سنا ہوگا. دار السلام کے اندر بڑا بزرگ تھا، گزر گیا جبھی وہ کاؤنٹ تھا. بہت کنجوس، بہت کنجوس. اور امام زمان کا وہ بہت بڑا آفیسر تھا اور امام کو خبر تھی کہ وہ بہت کنجوس ہے. 1937 کے اندر 37 میں گولڈن جوبلی تھی. مولا جب آئے افریقہ کے اندر تو اس وقت اس نے بائی چانس کسی کی آواز سن کے، سبز علی مشنری اس وقت وہاں تھے، تو اس نے منہ سے کہہ دیا کہ کبھی ادھر اسکول بنے لڑکیوں کا تو اس کے اندر میں آدھی رقم میں دوں گا، آدھی مولا دے. اس زمانے میں بھی آج بھی کوئی کی مراد ہو گئے تو 7 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ بخشش دیتے تھے، گرانٹ. صاحب کے سامنے ڈکلیئر کیا، صاحب نے دعا سیس دی. سبز علی مشنری نے صاحب کو کہا خداوند اس کی امید ہے کہ ایک اسکول بنائی جائے اور آپ پاؤنڈ 2 پاؤنڈ گرانٹ دو. صاحب فرمایا بالکل انشاءاللہ. صاحب چلے گئے ولاج. ابھی یہ بخیل بہت تھا، ابھی تک اس کا کوئی پلان بھی نہیں تھا. 1 برس نکلا تو ایجوکیشن بورڈ والے پہنچے، وارث صاحب آپ نے یہ منت کی ہوئی ہے تو ہم کو پیسے دو. کہتا اس طرح تھوڑے پیسے ملے، پلان بناؤ، حاضر امام کے پاس سے پاس کراؤ تو ٹھیک ہے. اس میں دیری ہو گئی، یہ آنا کا نہیں کرے، کیونکہ 50,000 شلنگ دینے کی اس زمانے کے اندر بہت بڑی رقم تھی. 50,000 شلنگ. اب 50,000 شلنگ ٹھیک، 50,000 سینٹ جو تھے نا اس کے لیے بھی اس کا دل نہ چلے. ہوا کیا کہ 3-4 مہینے کے اندر بیمار ہو گیا. بیمار پڑا تو یہ ڈر گیا، ایسا بیمار پڑا، کہتا یا مولا مجھے بیماری سے اچھا کر دے، میں اپنی یہ مانتا ضرور پوری کروں گا. اچھا ہو گیا، اچھا ہو گیا، لیکن پھر بھول گیا. سبز علی مشنری نے یاد کرا کہ وہ تم نے مانتا مانی، وہ لاؤ. تو اسے کہتا ہے اسکول کدھر ہے، اسکول بناؤ گے تبھی میں دوں گا. بھائی تم ادھر رقم دے تو دو. نہیں دی. 2-2.5 برس اور نکل گیا، بیمار پڑا. اتنا بیمار پڑا کہ اب اس نے یہ سچ مچ ڈر گیا. کہتا ہے میں یا مولا مجھے اچھا کر دے، میں ضرور یہ رقم دوں گا. پھر اچھا ہو گیا.
رقم دی 50,000 شلنگ. تالی کا مبارک آیا, دعا شیش ملی. ابھی پلان جب بنایا گیا تو لگ بھگ 1.5 لاکھ کا خرچ ہوتا تھا. اس کے پاس مولا نے آدمی بھیجا کہ دیکھ یہ اسکول بنانے کی بات تھی, لاکھ اس وقت تھا, ابھی دیری ہو گئی, 1.5 لاکھ لگتا ہے, 25 میں اور نکالتا ہوں, 25 تم دو. اس نے کہہ دیا مولا کو صاف, میں نے 50 کی منت مانی تھی, میں 1 سینٹ زیادہ نہیں دوں گا. یعنی کہنے کا مطلب کہ جب دنیا کا لالچ دل کے ساتھ بندھا ہوتا ہے تو ہم کو بہت سی کمزوریاں آ جاتی ہیں. مولا کا در بڑا رحیم ہے, بہت رحمت والا ہے. ہم ادھر آ کے بسے, کسی نے ہندوستان چھوڑا, پاکستان چھوڑا, افریقہ چھوڑا. زنداروں میں گھومتا رہتا ہوں, آپ لوگ اتنا نہیں گھومتے جتنا ہم گھومتے ہیں. سچ کہتا ہوں کہ ہماری جماعت اتنی آباد ہو رہی ہے, لیکن ابھی 10% ہوئی ہے, 90% اور باقی ہے. 50 برس کے اندر, نیکسٹ 50 ایئرز میں شاید انشاءاللہ اس کے پہلے حضرت امام کی گولڈن جوبلی کے ٹائم پہ 2007 کے اندر, اس وقت کی آپ آنکھیں بند کر کے اگر امیجنیشن کرو تو شاید میری ویژن کو آپ نہیں دیکھ سکو. اتنے ہم لوگ مالدار بنیں گے, ہمارے اندر پروفیشنل ہوں گے, پولیٹیکلی ہمارے بہت زیادہ اوپر چڑھیں گے, ایجوکیشن میں, پروفیشن میں, آبادی میں, مال میں, کوالٹی آف لائف میں. آج سے 25 برس 50 برس کے بعد ہماری جماعت دنیا کی ایک بیسٹ قوم ہوئے گی, دی بیسٹ. مگر کیا جتنی دنیاوی آبادی ہوگی اس کے ساتھ ہماری دین کی آبادی ساتھ اتنی ہی چلے گی؟ اس کا فکر کرو. دنیا آبادی ہونے ہی والی ہے, لیکن جو کبھی ہم نے بھول کر دی کہ دنیاوی آبادی کو ہم نے فاسٹ رکھ کے اونچا کر دیا اور ہماری دین کی رسپانسبلٹی آبادی سلو ہو گئی, تو یاد رکھو اتنی بڑی آبادی ہو جانے کے بعد گر جاؤ گے. اگر روحانیت ساتھ نہیں چلے گی تو دنیا کی آبادی اکھڑ جائے گی, دکھ دے گی, چنتا دے گی, فکر دے گی, اپمان دے گی, گالیاں دے گی اور بہت تکلیفیں دے گی. یہ ایک وارننگ ہے کہ ہاں اس طرح اوپر سے اینٹیں پڑیں گی, پتھر پڑیں گے, دنیا کی آبادی ہوگی. مولانا حضرت امام نے ہمیں دعائیں دی ہیں اور بہت تھوڑے ٹائم کے اندر انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں کی پارلیمنٹ میں کوئی اسماعیلی ممبر بھی ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے وکیل انشاءاللہ ہماری جماعت میں بہت بڑھیں گے. لیکن فکر ایک مشنری کے طور پہ میرے کو یہی ہے, اور میرے آپ کے حضور میں, آپ لوگوں کے دربار کے اندر آپ کو عاجزی سے کہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ اپنی مذہب کی, اپنی روحانیت کا خیال کرو. اور اس وقت کی آبادی کی فکر جو آج 40 برس کے اوپر کے ہیں ان کو نہیں کہہ رہا, مگر ان کو کہتا ہوں ان کی اولاد کے لیے کہ آج سے 25-50 برس پہلے 40 برس کے آدمی کتنے باقی ہوں گے تو مجھے پتا نہیں. جو آج 40 کے ہیں اس وقت وہ 65-70-80 کو ہوں گے, مگر جو آج 25 برس کے ہیں وہ 50 برس کے ہوں گے. تو ان کے لیے, اپنی اولاد کے لیے ایسا انتظام کرو کہ دنیا کے اندر ایجوکیشن بھی لے کے آگے بڑھے, مگر ساتھ ساتھ ان کے کھیسے میں تسبیح رہے. اور ہر وقت 2 قسم کی تسبیحیں ہیں. ایک یہ تسبیح ہے جو ہم کھیسے میں رکھتے ہیں, لیکن کبھی یہ گم ہو گئی تو ایک اور تسبیح ہے, وہ ہماری سانس ہے. ہر سانس کے اوپر امام کا نام لو, اس کو یاد کرو, چلتے چلتے, کھاتے کھاتے, پیتے پیتے مولا کو یاد کرتے رہو. اپنی ڈیوٹی کو پورا کرو. جماعت خانے روز آؤ, ہر روز جماعت خانے آنا اتنا ضروری ہے کہ جو جماعت خانے نہیں آتا وہ مولا کو دکھ دیتا ہے. مولا کہتے ہیں جو جماعت خانے نہیں آتا وہ مجھے دکھ دیتا ہے. اب اس مولا کو ہم دکھ دینا چاہتے ہیں؟
روز جماعت خانے آؤ، اور اگر کوئی کارن سے نہیں آ سکتے تو مولا کو کہو مولا مجھے ایسا دھندا دے کہ میں روز تیرے در پہ آ کے میں تجھے سلام کروں، آپ کے دلوں کے اندر خوشیاں آبادیاں رہیں گی۔ اگر آپ نے اپنے مذہب کو پکڑا تو دنیا کی مشکلیں پرابلمز جو ہے مولا کہتے ہیں وہ تو آئے ہی گی، لیکن تم دکھی نہیں بنو گے، اور انشاءاللہ کوئی اسماعیلی بچہ دکھی نہیں بنے گا۔ ایک اور بات جو آپ کو فیوچر میں کرنی ہوگی کہ کینیڈا کی جماعت اتنی مضبوط ہو جاوے کہ فیوچر کے اندر ہندوستان، پاکستان، افریقہ، افغانستان، ایران، سیریا، سلمیا، رشیا، چائنا، ان ملکوں کے اندر ہمارے جوانوں کو ادھر سے جانا پڑے گا، یعنی جانے کی ضرورت آئے گی کہ ادھر کے لوگ ادھر جا کے ایک ایک دو دو برس پیس کورس کی طرح جماعتوں کی سیوا کریں، ان کو مذہب سکھائیں، دنیا سکھائیں، گائیڈ کریں، ایڈوائز کریں، اور جماعتوں کا بھلا ادھر سے ہو کے جائے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان سے مشنری لیڈر اور گائیڈنس آتی تھی، اب انشاءاللہ 20 برس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ کینیڈا ہے وہ ساری دنیا کے اسماعیلیوں کا ہیڈ کوارٹر بنے گا، سینٹر بنے گا، یہاں سے گائیڈنس وہاں جائے گی۔ میں نے بہت برس پہلے ایک آرزو کی ہوئی ہے، اور آج بھی وہ میری آرزو، میری دعا ہے، میری آنکھیں دیکھتی ہیں الحمدللہ کہ ایک دن آئے گا، اس جومے میں نہیں تو شاید پرنس رحیم کے جومے کے اندر امامت کا جو ہیڈ آفس جو آج ایگلیمو ہے انشاءاللہ وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو کے کینیڈا میں آئے گا۔ میں سچ کہتا ہوں ضرور آئے گا، ٹائم کی فیکٹر ہے وہ مولا جانتا ہے۔ کینیڈا اتنا آباد ہوئے گا، کینیڈا اتنا اسٹرانگ ہوگا، دنیاوی طور پہ بھی انشاءاللہ، دینی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، اور ہم کو اس میں مدد کرنے کے لیے ہمیں اس میں کام لینا چاہیے، انٹرسٹ لینا چاہیے۔ بچوں کو ایجوکیشن دو، دنیا کی بھی دو، ضرورت ہے بہت، مگر دین کی بھی دو۔ ان کو سکھاؤ کہ دسوند کے بغیر تمہارے حلق میں پانی کا ایک چمچہ بھی نہ جائے، دسوند کے بغیر کارن ہے نا یہ، اس کا ایک دانہ بھی تمہارے منہ میں نہیں جانا چاہیے۔ بچہ بھوکے رہو مگر پہلے دسوند دو۔ اے بچے 3 وقت کی دعا برابر پڑھو، ہر روز مولا کو یاد کرتے رہو، اور اگر بیت الخیال میں ہو تو اپنا پرومس پورا کرو، صبح اٹھ کے اس کی عبادت کرو، جماعت کی سیوا کرو، اپنے ہیبٹس کو اپنے مذہب کے ساتھ سنکرونائز کرو، اور ایک دوسرے کے دکھ میں بھاگ لو، فرشتوں کی طرح زندگی گزارو، اور ایک جٹ ہو کے، ایک یونٹ ہو کے مولانا حضرت امام کی خدمت کرے۔ سکھی آباد رہو، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا ہر بلا آفت مشکل دور کرے، مولا دسوند سکریت میں پورا رکھے، مولا اپنی فرمان برداری اور وفاداری میں رکھے، مولانا حضرت امام کنبوں قبیلوں میں جماعتوں کے اندر صلاح سب محبت اتفاق دے، مولانا حضرت امام پاک سکھ کی، آزادی کی، عزت کی، آبرو کی روزی دے، مولا تندرستی دے، بیماری بلا دور رکھے، دین و دنیا میں آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، ہمیشہ آپ کے اوپر راضی ہوتا رہے، مولا آپ کو ظاہر باطن میں نور عطا کرے، مولانا حضرت امام ظاہر باطن دیدار دے اور آپ کے اوپر سدا راضی رہے۔ سکھی آباد رہو۔